السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وارث چچا کی آواز اپنی پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ آج پھر ملازمین کی شامت آئی ہوئی تھی۔ تقریباً ہر ہفتے بعد وارث چچا حویلی کے سارے نوکروں کو ایک قطار میں کھڑا کرتے اور پورے ہفتے کے کاموں کا حساب کتاب کرتے۔ چچی آرام سے بیٹھ کر پھل کھا رہی تھی۔ نوکروں کی ہونے والی بے عزتی سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خوف زدہ چہروں کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ملازمین ہولے ہولے کانپ بھی رہے تھے، کیونکہ ان غریب لوگوں کو اس حویلی میں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وارث چچا، چچی اور ان کی اولادیں حویلی میں کام کرنے والے ملازمین کو زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر ملازم کی آج پھر شامت آئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی پر چچا نے مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ سارے ملازم خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک میری کھڑکی کے بالکل قریب آ کر وارث چچا کا بڑا بیٹا عدنان کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر فوراً میں نے اپنا رخ پھیر لیا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ انتہائی کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان چھوٹے موٹے ملازموں کے لیے تمہیں اپنے آنسو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے تو یہ ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچیں گے۔ انہیں ان کی اوقات میں رکھنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عدنان نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نفرت آمیز لہجے سے کہا۔ اپنے والدین کی طرح وہ بھی غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اس بے وقوف کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ مجھے ہمیشہ اس کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی۔ جب بھی میرا اور اس کا سامنا ہوتا، وہ انتہائی ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتا۔ اسی وجہ سے میں اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتی، مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بالکل اس سے کٹ کر رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے چچا اور چچی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اپنی ماں کی تو شکل بھی مجھے یاد نہیں تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابا نے مجھے بہت محبت سے پالا تھا، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کے ظالمانہ رویے کا سوچتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی بھی نہ کی تھی، مگر میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال پہلے اچانک ابا ایک ٹریفک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ابا کے بغیر زندگی گزارنی پڑے گی۔ ابا اور وارث چچا ایک حویلی میں رہتے تھے۔ جب تک ابا زندہ تھے میں نے چچا کے پورشن کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا، مگر ابا کے انتقال کے بعد مجھے مستقل طور پر اپنی حویلی چھوڑ کر چچا کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ اس آبائی حویلی کا وہ حصہ جہاں میں نے اپنے ابا کے ساتھ بچپن گزارا تھا، اسے چھوڑتے ہوئے میں بہت غمزدہ تھی، مگر وارث چچا نے سمجھایا کہ تم کون سا کہیں دور جا رہی ہو، ایک ہی گھر میں رہتی ہو۔ ملازموں پر اتنا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے سر پر تمہیں چھوڑ دیا جائے، اسی لیے تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں ان کی نیت سے واقف نہ تھی، سو ان کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ وارث چچا نے دھوکے سے حویلی کا وہ حصہ جس کی ملکیت ابا کے نام پر تھی وہ اپنے نام کر لیا۔ اس ناانصافی اور دھوکے پر میں انہیں کچھ نہ کہہ سکی۔ عدنان تو نہ جانے کب کا یہاں سے جا چکا تھا، مگر اس کی نگاہوں کا حصار مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس سے جتنا بھی بچنے کی کوشش کرتی، پھر بھی اس سے آمنا سامنا ہو جاتا اور پھر میرا پورا دن بہت بیزار گزرتا۔ نہ جانے مجھے عدنان سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی۔ شاید وہ مجھے وقتاً فوقتاً ہراساں کرتا رہتا۔ اس کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھا دوں، مگر صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی، اس بات پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ چچی کا رویہ بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی سے بات نہ منع تو نہیں کیا تھا، مگر کبھی پیار سے بات بھی نہ کی تھی۔ بالکل ایسا تھا جیسے میرا وجود ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں اچھے سے سمجھتی تھی چچی کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس دنیا میں میرا ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اسی لیے وہ مجھے میری اوقات میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ میں کبھی ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کر سکوں۔ چچا کی بیٹی روبی میری ہم عمر تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے درمیان اچھی خاصی دوستی تھی، مگر آج کل تو وہ سیدھے منہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ خیر میں نے بھی اس بارے میں توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ کافی کچھ بدل گیا تھا، مگر
حویلی کا برسوں پرانا نظام اب تک برقرار تھا۔ شام کی اذان کے بعد رات کا کھانا کھا لیا جاتا۔ آج بھی کھانا کھانے کے بعد ملازمہ کے ساتھ کچھ دیر تک میں کچن میں کام کرتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی لائٹ آن کی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ عدنان بہت پرسکون انداز میں میرے بیڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور انتہائی کمینی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظروں سے میں نے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابا جان نے یہ کمرہ تمہارے نام لگا دیا ہے، انتہائی سنجیدہ انداز سے عدنان نے کہا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے غصہ دلا رہا ہے۔ تمہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ برائے مہربانی آج کے بعد بغیر اجازت کے یہاں اندر نہ آنا۔ داخل ہونا تو دور کی بات ہے، دروازے تک بھی مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے بھی غصے سے کہا، تم سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں، مجھ سے نہ جانے تمہیں کون سی دشمنی ہے۔ میری محبت بھری بات کا جواب بھی انتہائی نفرت سے دیتی ہو، آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ اپنے لہجے کو انتہائی دکھی بناتے ہوئے عدنان نے بڑی معصومیت سے کہا، مگر میں جانتی تھی یہ ڈھونگی ہے، مجھے نہ تم سے کوئی دشمنی ہے نہ نفرت، بس تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے بارے میں تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انتہائی روکھے پن سے میں نے جواب دیا، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ یہ دھمکی دیتے وہ باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میں نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنی بے قابو ہوتی دل کی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بندہ مجھے بچپن سے ہی ناپسند تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ مجھے ان کے گھر میں لا کر پھینک دیں گے۔ میں جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا۔ بہت بار میں نے سوچا کہ اس کے والدین کو عدنان کی شکایت لگاؤں، وہ نہ صرف مجھے ہراساں کرتا ہے بلکہ میری زندگی تباہ کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ مجھے چچی پر حیرت ہوتی تھی، جن کے سامنے ہی وہ مجھے انتہائی ہوس بھری نظروں سے دیکھتا تھا اور ذومانی فکرے کستا، مگر اس کی ماں نے نہ تو اسے کبھی منع کیا اور نہ مجھے کبھی ایسا محسوس ہوا کہ وہ بیٹے کی ان حرکتوں پر توجہ دیتی ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے چچا اور چچی سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد نہ صرف ہماری آبائی حویلی کا انتظام بلکہ زمینوں اور گاؤں کے دوسرے معاملات بھی چچا کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ جب تک ابا حیات تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر چچا کی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے ہر شخص ان سے ناخوش تھا۔ ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہنا تو ہر ایک کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ اپنے سامنے نظر اٹھانے والے کا بہت برا حشر کرتے۔ جلد ہی چچا کا روب اور دبدبہ پورے گاؤں میں پھیل گیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں حویلی میں آتیں تو میرے سامنے ابا کا ذکر لازمی کرتیں، جو غریبوں کے ہمدرد ساتھی تھے۔ میں ان کے ساتھ ہمدردی کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب مجھے کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے سوچا، اور اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر دروازہ کھولتی عدنان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، جلدی سے دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اتنی جرأت بھی کر سکتا ہے، آدھی رات کے وقت دروازے پر آ گیا ہے اور بغیر کسی خوف کے دروازہ کھولنے کا حکم دے رہا ہے۔ خوف کے مارے میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک دروازے پر کھڑا رہا، انتہائی سرد اور دھیمے لہجے سے دروازہ کھولنے کا اصرار کرتا رہا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، شاید وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی اور اس کی آواز کو نہ سن لے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایسی جرأت کر سکتا ہے، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چچا اور چچی سے عدنان کے بارے میں ضرور بات کروں گی۔ مجھے یقین تھا چچا اسے سمجھائیں گے۔ پھر اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے عدنان انتہائی غصیلی اور نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میرے دل میں اس کے لیے پہلے بھی کوئی محبت نہ تھی، مگر اب نفرت بڑھ گئی تھی۔ جی چاہتا تھا اس کی ہوس بھری آنکھیں نوچ ڈالوں۔ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی، میں اللہ سے دعا کرتی کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا میں نہ جانتی تھی۔ ساتھ والے گاؤں کے چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے بھیجا تو چچا نے فوراً انکار کر دیا۔
مگر چچی تو خوش تھیں کہ مجھ سے جان چھوٹ جاتی۔ انکار پر وہ ناراض ہو گئیں، جس پر چچا نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ میری شادی خاندان سے باہر کریں گے تو میرے حصے کی زمین بھی جاتی رہے گی۔ یہ سن کر چچی خاموش ہو گئیں، مگر چچی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کبھی اپنی بہو نہ بنائیں گی، اور میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میں یہاں سے دور چلی جاؤں، جہاں میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ چچی کی بات سن کر چچا نے دکھ اور حیرت کا اظہار کیا۔ تمہیں کب عقل آئے گی بیگم؟ تمہارے آوارہ اور بدمعاش بیٹوں کو علاقے میں سے کوئی اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دے گا۔ مجبور اور بے بس لڑکی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، جیسے بھی حالات ہوں گے اسے گزارا کرنا پڑے گا۔ ہماری احسان مند رہے گی اور تم ہو کہ اسے بہو نہیں بنانا چاہتی۔ چچا نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر چچی اس بات کے لیے راضی نہ تھیں کہ ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ بھی میری شادی ہو جائے، اور میں تو خود یہی چاہتی تھی، کیونکہ عدنان اور اسامہ دونوں مجھے سخت ناپسند تھے۔ جب چچا نے عدنان سے میری شادی کی بات کی تو اس نے بھی اپنی ماں کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ اسامہ بھی مجھ سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو مجھے انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک بات پر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ویسے تو عدنان ہر وقت مجھ پر نظر جمائے بیٹھا رہتا تھا، پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ عدنان کے دوست کی شادی تھی، اسی لیے وہ آج رات کے کھانے پر موجود نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی سے میں بہت پرسکون تھی، مگر نہیں جانتی تھی میرا یہ اطمینان تو ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ رات گئے جب عدنان شراب کے نشے میں مست گھر میں داخل ہوا تو میرے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس دن کے بعد میں بہت محتاط ہو گئی تھی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے بڑا سا لکڑی کا میز رکھ دیا کرتی، تاکہ اگر کبھی عدنان دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کرے تو بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ نشے میں مست ہو کر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دھمکی دیتے ہوئے بولا، میں کہتا ہوں دروازہ کھول دو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اس صورتحال پر میں بڑا گھبرا گئی، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا، زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر کسی ملازم نے اس کا بے ہوش وجود اٹھا کر اس کے کمرے تک پہنچا دیا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ بہت جلد مجھے یہ ٹھکانہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ عدنان کی دست درازیاں حد سے بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی ماں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنی بیٹھی رہتی۔ وہ جان بوجھ کر عدنان کو نظر انداز کرتی تھی، مگر اب وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ سنا چاہتے ہوئے بھی میں نے چچی سے اس کی شکایت لگائی تو وہ شدید طیش میں آ گئیں، مجھے ہی برا بھلا اور بد کردار کہنے لگیں۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ مجھے ایسا کہیں گی۔ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کو معصوم اور فرشتہ سمجھتی تھیں اور مجھے بد کردار کہہ رہی تھیں۔ اپنے لیے بد کردار جیسا الزام سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، مزید یہاں نہیں رہوں گی، بلکہ حویلی کے دوسرے حصے میں، جو کہ میرے باپ کے نام پر تھا، وہیں رہوں گی جہاں میں نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ مگر اب اس حصے میں جانے کی اجازت بھی نہ ملتی تھی، کیونکہ وہ عدنان اور اسامہ کے استعمال میں تھا، اور اس حصے میں عدنان اور اسامہ اپنے دوستوں کو مدعو کرتے۔ رات گئے تک کھانے پینے کی دعوتیں اور تاش کھیلے جاتے تھے۔ شروع میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر میری کسی بات کو دونوں بھائیوں نے کوئی اہمیت نہ دی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اچانک ہی دروازہ کھول کر عدنان اندر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اپنی چادر پھیلا کر اپنے ارد گرد رکھ لی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم بہت بہادر ہو، میرا مقابلہ کر سکتی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے غصے سے پوچھا۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میں تم سے کوئی مقابلہ کرنا چاہتی ہوں؟ اپنے آپ کو پورا اعتماد ظاہر کرنے کے لیے میں نے بھی غصے سے کہا، مگر خوف کے مارے دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کب تک میری بات نہیں مانو گی؟ آخر ایک دن تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ تم نے اماں کو میری شکایت لگائی ہے نا، اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دھمکی دیتے ہوئے جس طرح غصے میں آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے شکر ادا کیا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میں خوف سے بے قابو ہونے لگتی تھی۔ میں جانتی تھی اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ایک بات کا تو مجھے علم ہو گیا تھا کہ چچی عدنان کو کبھی کسی بات سے منع نہیں کریں گی، اس کی ہر غلطی کا الزام میرے سر پر آئے گا۔ اس دن کے بعد سے میں اور محتاط رہنے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب کھٹکے کی آواز پر میری نیند کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی
کمرے میں چھوٹا بلب روشن تھا، سو سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ آواز کس طرف سے آئی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خوف زدہ نگاہوں سے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی۔ آواز کی سمت میں نے دیکھا تو مارے حیرت اور خوف کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خوف کے مارے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، کیونکہ میرے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چابی گھمانے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ کوئی نہایت احتیاط سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تو مجھے اپنا آپ بچانا بڑا مشکل لگا۔ اپنی بے بسی پر رونے لگی، مگر اس وقت رونے کی بجائے عقل سے کام لینے کی اشد ضرورت تھی۔ خود کو چادر میں ڈھانپ کر میں نے جوتا پہنا اور ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ کمرے کی واحد کھڑکی جو گھر کے پچھلی جانب کھلتی تھی، جس کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ پرانے طرز کی بنی ہوئی اس کھڑکی میں ایک انسان کے باہر نکلنے کی گنجائش تھی۔ کچھ بھی سوچے بغیر میں نے رب کا نام لیا، اللہ کو یاد کیا اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ اچانک زمین پر گرنے کی وجہ سے میری دونوں ٹانگوں پر شدید چوٹ آئی تھی، مگر اس وقت مجھے اپنی عزت بچانے کی فکر تھی، اسی لیے اندھا دھند بھاگنے لگی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میرے کمرے کا لاک اب تک ٹوٹ چکا ہوگا اور میرے پاس وقت کم ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے حویلی سے باہر نکل جانا چاہیے۔ حویلی کی اونچی دیوار کو کراس کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا، مگر خدا کا شکر تھا کہ اس مشکل وقت میں میرا دماغ صحیح کام کر رہا تھا۔ اس اندھیرے میں ایک درخت کے تنے پر چڑھتے ہوئے میں نے حویلی کی دیوار پر چڑھی اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اچانک زمین پر گرنے کی وجہ سے بہت دیر تک تو میں اپنے ٹانگوں پر کھڑی ہی نہ ہو سکی، مگر اپنی آبرو بچانے کے لیے میں ہمت جمع کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور بس ایک سمت دوڑنے لگی۔ جانتی تھی عدنان نے ساری حویلی میں میرے گھر سے بھاگ جانے کا شور ڈال دیا ہوگا اور اب چچا ملازموں کے ساتھ مل کر گاؤں بھر میں میری تلاش شروع کر دیں گے۔ مجھے کسی محفوظ مقام کی تلاش تھی۔ رات کے اندھیرے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں بھاگ کر کس طرف جا رہی ہوں۔ گاؤں کی اکلوتی مسجد کا دروازہ دیکھ کر میرے قدم خود بخود رک گئے اور میں پھر مسجد کے دروازے سے اندر چلی گئی۔ جی بہت گھبرایا ہوا تھا، خوف زدہ بھی تھی، کیونکہ اس مسجد کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ اس مسجد میں جنات بھی نماز ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مولوی صاحب یہاں موجود نہ ہوں تو جنات کی طرف سے اذان بھی دے دی جاتی ہے۔ رات کے وقت اکثر لوگ اپنے بچوں کو اس مسجد کی طرف نہ آنے دیتے تھے، کیونکہ بعض بچوں کے ڈر جانے کے واقعات بھی سن رکھے تھے۔ اس وقت مجھے مسجد سے زیادہ محفوظ مقام کوئی اور محسوس نہ ہوا، سو مسجد کے کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل خوف سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ دل بس کانوں کے راستے باہر آ جائے گا۔ بہت خاموشی سے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چچا اور چچی کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ دونوں خود بھی صاحب اولاد تھے، مگر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہرگز رحم نہیں ڈالا تھا، بلکہ میں تو کہتی تھی مہر لگا دی تھی، اسی لیے انہیں کسی پر رحم نہ آتا۔ جب میں نے چچا سے اپنی حویلی میں واپس جانے کی بات کی تو چچا نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب اس حویلی کے مالک وہ خود ہیں، کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد وہ میرا ہر طرح کا خیال رکھ رہے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اور اسی لیے بدلے کے طور پر انہوں نے وہ حویلی رکھ لی ہے۔ جبکہ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے باپ کی وہ زمینیں جن کی فصلیں بیچ کر بے شمار رقم آپ جمع کر چکے ہیں، اس کا حساب کیا ہوگا، مگر خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اپنے حالات کے بارے میں سوچتے ہوئے میں مسلسل رو رہی تھی۔ مسلسل رونے کے باعث دل کچھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی مجھے اپنے آس پاس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک مسجد کے باہر سے مجھے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ بس دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد عدنان یا چچا کے ملازم مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ مجھے آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہونے لگا تھا۔ مسجد کے کمرے میں گھڑی لگی ہوئی تھی، جس پر دکھائی دینے والے وقت کے مطابق ابھی فجر کی اذان میں خاصا وقت بچا تھا، سو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مسجد سے باہر مولوی صاحب یا کوئی نمازی نہیں، بلکہ میری ہی تلاش جاری ہے۔ کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سجدے میں سر گرا کر میں اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اللہ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بہت دیر تک سجدے میں گر کر رب سے اپنی حفاظت کی دعا مانگتی رہی۔
ایک دم سے دل میں سکون بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھنے کے بعد میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ باہر سے باتوں کی آواز آنا بند ہو گئی، جس پر میں دل ہی دل میں اللہ کی شکر گزار تھی کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا ہوگا کہ میں نے مسجد میں پناہ لے لی ہے۔ اپنی عزت کے بچ جانے پر میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ بار بار سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی، اس کا فضل و کرم مانگ رہی تھی۔ عبادت سے فارغ ہو کر میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک بات کا تو مجھے علم تھا کہ صبح تک پورے علاقے میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ میں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے بھاگ گئی ہوں، اور یقیناً لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے۔ ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہوں۔ چچی اور عدنان تو ہر بات بڑھا چڑھا کر بتائیں گے۔ اب گاؤں یا حویلی واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر جاؤں گی کہاں؟ کہاں جا سکتی ہوں آخر میں؟ اس بھری کائنات میں اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا، اور یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند میں کھو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ایسا لگا کہ مسجد کے اس کمرے میں میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک اور فکر مجھے ستانے لگی تھی کہ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آتے ہوں گے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد نمازی بھی مسجد کی طرف چل پڑیں گے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ اللہ کے گھر میں آ کر سکون تو بڑا محسوس ہو رہا تھا، خود کو محفوظ بھی سمجھ رہی تھی، مگر اب یہ ٹھکانہ بھی مجھے چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ اگر کوئی شخص مجھے یہاں دیکھ لیتا تو یہ خبر حویلی تک پہنچ جاتی، اور میں ایسا ہرگز نہ چاہتی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کسی شخص کے آنے سے پہلے میں یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ رک جاؤ لڑکی، اس اندھیرے میں کہاں جا رہی ہو؟ اچانک ایک بھاری مردانہ آواز مجھے سنائی دی تو میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ فوراً گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک نوجوان بالکل مخالف سمت میں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک سے ایک جوان لڑکے کو دیکھ کر مجھ پر دوبارہ خوف طاری ہو گیا۔ میں تو کانپنے لگی۔ تم کون ہو؟ رات کے اس پہر یہاں مسجد میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ وہ عجیب لباس میں ملبوس تھا۔ میں نے آج تک کبھی کسی مرد کو ایسا لباس پہنے نہیں دیکھا تھا۔ انتہائی رنگین اور ڈھیلا ڈھالا لباس، شاید پرانے زمانے میں لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہوں۔ اس کے عجیب و غریب لباس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم ہو کون اور مسجد میں کیا کر رہی ہو؟ میری طرف سے جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ پوچھا۔ دراصل میں مسجد میں چھپ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دوں۔ میرے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ ارے یہی تو پوچھ رہا ہوں، تمہیں مسجد میں کیوں آنا پڑا، اور تم کس سے چھپ رہی تھی؟ سوالیہ نظروں سے اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، انتہائی غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، شاید تم رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ رہی تھی، اور جس شخص کے ساتھ تم بھاگ رہی تھی وہ نہیں آیا ہوگا، اور اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، سو تم نے مسجد میں پناہ لے لی۔ اس اجنبی کے الزام لگانے پر میں تڑپ کر رہ گئی، سو جلدی سے کہا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں بھلا کیوں کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگوں گی؟ میں تو اپنی عزت بچا کر گھر سے بھاگی تھی، کیونکہ میں اپنے گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں تھی۔ انتہائی بے بس لہجے سے میں نے کہا۔ اسے اپنے الفاظ کی سختی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے اثرات نظر آنے لگے۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، تم اپنے گھر میں کیوں غیر محفوظ تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں اسے عدنان کے بارے میں بتا دیا۔ تم نے بہت اچھا کیا، حویلی چھوڑ دی، وہ تمہارے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں تھی۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، مگر اب تو میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ بے بسی سے میں نے کہا۔ مسجد کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو خوف اور حیرت سے میں نے اس کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر مسجد میں اکیلی ہوتی تو کہہ سکتی تھی کہ میں عدنان کے خوف سے بھاگ کر یہاں چھپ گئی تھی، مگر اب میں مسجد میں اکیلی نہ تھی۔ میں کچھ بھی کہتی رہتی، کسی نے بھی
ہماری بات پر یقین نہیں کرنا تھا، مگر میرے برعکس وہ نوجوان بہت اطمینان سے کھڑا تھا۔ تم ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مگر میں جانتی تھی کہ مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیا سوچیں گے۔ اچانک اس نوجوان نے ہاتھ بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی چادر آ گئی۔ اس چادر کو اوڑھ کر تم بس ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، یہ مخصوص چادر ہے، جو بھی اسے اوڑھ لیتا ہے وہ بس پھر کسی کو دکھائی نہیں دیتا، تم محفوظ رہو گی، کسی کو تمہاری موجودگی کا علم نہیں ہوگا۔ چادر میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے تفصیل بتائی۔ میں نے فوراً چادر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور خود پر لپیٹ کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے ایسے کونے کا انتخاب کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ اس طرف کوئی شخص نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے، میرا دل انتہائی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب مولوی صاحب کو میں نے دیکھا، وہ تو اپنے کاموں میں مصروف تھے، انہیں اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، یہاں تک کہ انہیں اس نوجوان کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اذان دی اور اس کے بعد نمازیوں کا انتظار کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر سے باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، شاید نمازی آنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے تو کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ باجماعت نماز ادا کی گئی، مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر ایک نمازی نے نماز پڑھنے کے بعد باقی لوگوں کو بتایا کہ چودھری وارث کی بھتیجی رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے۔ چودھری وارث اور اس کا بیٹا اپنے پالتو کتوں کے ذریعے لڑکی کو پوری رات تلاش کرتے رہے۔ اپنے بارے میں لوگوں کی یہ باتیں سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا کہ لڑکی نے بہت اچھا کیا، وارث چودھری کے ظلموں سے تنگ آ کر بھاگ گئی ہوگی، مگر زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوں۔ آہستہ آہستہ نمازی چلے گئے، یہاں تک کہ مولوی صاحب بھی مسجد کا دروازہ بند کر کے جا چکے تھے۔ اس دوران میں نے اس لڑکے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک کونے میں خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے قرآن پاک بند کیا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بعد قرآن پاک کو اس کی مخصوص جگہ پر رکھا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا کرو گی تم؟ اس نے پوچھا، مگر مجھے کچھ علم نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، ایک بات کا تو تمہیں علم ہو ہی گیا ہے، تمہارے بارے میں سب لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے اگر تم اس وقت اپنے گھر واپس بھی جاؤ گی تو تمہیں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ قصوروار سمجھا جائے گا۔ بہتر ہے میرے ساتھ چلو، جب حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے تو واپس چلی آنا۔ اس نے مشورہ دیا، مگر تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، اگر یوں ہی میں تم پر اعتبار کر لوں اور تم بھی مجھے دھوکہ دے جاؤ تو میں کیا کروں گی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مایوس لہجے میں کہا، میرا نام شہزادہ مکرب ہے، اگر تم مجھ پر یقین کرتی ہو تو میرے ساتھ چلی آؤ، میرے بارے میں تمہیں اپنے آپ پتہ چل جائے گا۔ اپنا نام بتاتے ہوئے اس نے کہا، تم مجھے لے کر کہاں جاؤ گے؟ انتہائی خوف زدہ لہجے سے میں نے پوچھا۔ اس وقت تو میں تمہیں اپنے گھر ہی لے کر جا سکتا ہوں، جہاں میرا سارا خاندان رہتا ہے، اور اس گھر میں اکیلا نہیں رہتا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ جان کر کہ وہ مجھے اپنے گھر لے کر جائے گا، میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، کیونکہ اس کے علاوہ فی الحال اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کون تھا، کہاں رہتا تھا، اس بات کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگی اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ گاؤں کی طرف جانے کی بجائے جنگل کی طرف چل دیا۔ یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اپنے قدم روکتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں بالکل صحیح راستے پر جا رہا ہوں، میرا گھر اسی جنگل میں ہے، پیچھے مڑ کر اس نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم جنگل میں کیسے رہ سکتے ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ارے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر یقین رکھو۔ میرے خوف کو وہ بھانپ گیا تھا، سو اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ چند قدم چل کر پیچھے آ کر وہ میرے قریب کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس نے ایک ایسی حرکت کی جس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے فوراً میرے سر پر رکھ دیا اور پھر مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا۔ اچانک سارا منظر بدل گیا۔ چند لمحے پہلے تو میں مسجد کے قریب کھڑی تھی، مگر اب یہاں مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک ایسا علاقہ تھا جو آج سے پہلے
میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پہاڑ نظر آ رہے تھے مگر بہت فاصلے پر تھے۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے دور دور تک ہریالی اور میدان ہی نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ایک بات جو سب سے زیادہ حیرت انگیز تھی کہ ادھر ادھر مرد اور عورتیں کام کرتے نظر آ رہے تھے، مگر یہ عورتیں اور مرد بہت عجیب و غریب جسامت کے مالک تھے۔ کوئی تو بہت لمبا تھا، کوئی بہت کالا، کسی کے ہاتھ پیر لمبے، کسی کے دانت بہت لمبے تھے۔ غرض یہ کہ ہر کوئی ہی بھیانک تھا۔ ایسی خوفناک شکل کی عوام دیکھ کر تو میں اور ڈر گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے شہزادہ مکرب کو دیکھنے لگی۔ تمہیں ایک بات جان کر حیرت ہوگی، شاید ڈر بھی جاؤ، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تمہیں ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ جواب دینے کی بجائے میں نے حیرت اور خوف سے اسے دیکھا۔ ہم سب یقیناً تمہیں عجیب نظر آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور اس وقت تم جنات کے علاقے میں آئی ہو۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے اپنے قبیلے کا تعارف کروایا، اور یہ جان کر کہ میں فی الحال جنات کی مخلوق کے درمیان ہوں، میں تو خوف سے لرز اٹھی۔ ٹانگوں پر کھڑا رہنا ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ یہ جنات تو مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے یا مجھے جلا دیں گے۔ آپ مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہیں؟ میں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے کہا ہے نا، تم ہماری مہمان ہو، کوئی تمہاری جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، سو بے فکر رہو، میں بہت جلد تمہارے لیے کوئی اچھا فیصلہ کروں گا۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر میرے دل کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ ایک مصیبت سے نکل کر میں دوسری مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اچانک کچھ بچے اور عورتیں میرے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے اور آدم بو کے نعرے لگانے لگے۔ ان عجیب و غریب اور خوفناک شکل کے لوگوں کو دیکھ کر میرے دل کی حالت اتھل پتھل ہونے لگی۔ شہزادہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر نہ جانے کون سی زبان میں انہیں کچھ کہنے لگا۔ وہ زبان مجھے سمجھ نہ آئی، مگر اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزادے کے حکم پر وہ مجھ سے دور ہو گئے تھے، مگر ابھی بھی مجھے حیرت سے سب دیکھ رہے تھے۔ میں نے قبیلے کے تمام لوگوں کو دربار میں جمع ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ میں اپنی مہمان کی حیثیت سے تمہارا تعارف کروا دوں گا، پھر کوئی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، بلکہ سب تمہیں اپنا مہمان مانتے ہوئے تمہارا خیال رکھیں گے۔ میری حالت دیکھ کر اس نے کہا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، زمین و آسمان گولائی میں گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی۔ اچانک میرے سامنے کرسی آ گئی اور میں لڑکھڑاتے ہوئے اس پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں جب تم سے کہہ رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تو کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میری حالت دیکھ کر اس نے کہا۔ اسے شاید اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں اس کی زبان پر یقین نہیں کر رہی۔ اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، میں بھلا کیسے یوں ہی کسی اجنبی پر اعتبار کر سکتی تھی؟ کچھ دیر گزری تھی کہ شہزادے نے مجھ سے کہا، اب تم کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے محل میں لے کر جا رہا ہوں۔ میرے قبیلے اور علاقے کے لوگ دربار میں میرا انتظار کر رہے ہیں، اس نے کہا اور آگے بڑھ کر فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو ایک بار پھر منظر بدل چکا تھا۔ میں شہزادے کے ساتھ ایک بہت بڑے تخت پر کھڑی تھی، جس پر میں اور صرف شہزادہ نہ تھے بلکہ چند اور لوگ بھی ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ بالکل سامنے ہی بڑی تعداد میں شہزادے کی رعایا موجود تھی، جنہوں نے سر جھکا کر شہزادے کو خوش آمدید کہا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر بادشاہ سلامت کو سلام پیش کیا اور پھر ملکہ کا ہاتھ چوما۔ اپنے والدین کی موجودگی میں اب سب کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آدم زادی میری مہمان ہے۔ یہ صرف میری نہیں بلکہ آپ سب کی بھی مہمان ہے۔ سب کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ چند دنوں کے لیے ہمارے پاس آئی ہیں، بہت جلد اپنی دنیا میں لوٹ جائے گی، مگر میں چاہتا ہوں یہ ہماری دنیا سے واپس جائے تو اچھی یادیں لے کر جائیں، جو ہمیشہ اس کے ذہن میں اچھی یاد بن کر محفوظ رہیں۔ مجمع کو دیکھتے ہوئے شہزادے نے اعلان کیا۔ شہزادے کا اعلان کرتے ہی سارا مجمع ہاتھ ہلا کر نہ جانے کیا کہنے لگا۔ ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شہزادے کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں میری آمد پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر شہزادے نے ملکہ اور بادشاہ سے میرا تعارف کروایا، وہ بھی خوشی سے مجھے ملے۔ ایک بات میں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، یہاں سب کی شکلیں بہت عجیب و غریب اور خوفناک تھیں، مگر شہزادہ تو انسانی شکل میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ دربار برخاست کرنے کے بعد شہزادہ مجھے محل میں لے آیا۔
ایسا محل تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ شہزادے کے بہت سارے بہن بھائی تھے جو سب ہی خوش شکل اور مہمان نواز تھے۔ میں نے جنات کے بارے میں یہی سن رکھا تھا کہ یہ بہت غصے والے اور طاقتور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شر پسند بھی۔ میرے خیالات سننے کے بعد ملکہ قہقہہ لگانے لگی اور بولی، انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نیک اور مومن جنات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر بالکل انسانوں کی طرح کچھ جنات بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں جو کہ انسانوں کو ستانے کا باعث بنتے ہیں، مگر صرف چند شیطانوں کی وجہ سے ہمارے بارے میں ایسا مشہور ہو چکا ہے۔ ملکہ نے مجھے سمجھایا تو میں ان کی بات سن کر تھوڑی شرمندہ ہو گئی۔ اب مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے، مگر پھر بھی میں خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی، سو میں نے شہزادے سے یہاں سے واپس جانے کی اجازت چاہی، جس پر مکرب نے میرے ساتھ اپنی 2 طاقتور خواتین ملازمہ کو بھیجا۔ شہزادے نے کہا تھا، یہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گی، جب تک تم چاہو گی تمہارے ساتھ رہیں گی، ہماری طرف سے تحفہ سمجھ لینا۔ ان کے ذریعے تم اپنے دشمنوں پر قابو پالو گی۔ میرے لیے یہ تحفہ بہت قیمتی تھا اور ان دونوں کے ساتھ میں حویلی آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چچی اور چچا تو گھر پر موجود تھے، مگر ان کے بیٹے عدنان اور اسامہ اس وقت گھر پر نہ تھے۔ اچانک مجھے حویلی میں دیکھ کر چچی پریشان ہو گئیں اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں انہیں اکیلی نظر آ رہی تھی، میرے ساتھ شہزادے کی ملازمائیں انہیں نظر نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ جنات کو دیکھ لینا انسانی آنکھ کے لیے ممکن نہیں۔ جب تک جنات خود نہ چاہیں وہ انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے، سو وہ دونوں مجھے تنہا سمجھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حویلی میں لوٹ آئی ہو؟ ہماری عزت کا جنازہ نکالنے کے بعد تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہیں اس گھر میں جگہ مل سکتی ہے؟ مجھے دیکھتے ہی چچا نے غصے سے کہا۔ چچی بھی خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر مجھے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ جب آپ کے گھر اور آپ کی 4 دیواری میں میں محفوظ نہیں تھی تب آپ کہاں تھے؟ چچا کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے انتہائی طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میری بات سن کر چچی کچھ گھبرا گئیں۔ یہ بکواس کرتی ہے، اپنے جس عاشق کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی، یقیناً اب اس نے اسے گھر سے نکال دیا ہوگا، اسی لیے واپس آ گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ ہاتھ نچاتے ہوئے چچی نے لڑاکا انداز میں کہا، نہ میرا دماغ خراب ہوا ہے، نہ میں کسی کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں مجھے یہاں سے کس نے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تم نے ہماری آبرو مٹی میں ملا دی۔ گاؤں کا ہر شخص ہمیں کمزور، مجبور اور بے بس سمجھ رہا ہے۔ یہاں واپس آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں کسی کو اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، چچا نے غصے سے کہتے ہوئے میری طرف قدم بڑھائے اور جلدی سے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ وہ شاید میرا دم گھونٹ کر مار دینا چاہتے تھے۔ میری حفاظت پر مامور دونوں عورتوں نے ایک جھٹکے میں چچا کو دور اچھال کر پھینک دیا۔ حیرت سے دونوں میاں بیوی مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قدر طاقتور ہو سکتی ہوں۔ ان کی حیرت پر میں من ہی من مسکرا دی۔ مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے یا میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ میں کسی کو معاف کرنے والی نہیں۔ میرے باپ کی زمین اور حویلی جس پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ آرام سے میرے حوالے کر دیجئے، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہیں دھمکی دے کر میں اپنے حصے کی طرف آ گئی جہاں اسامہ اور عدنان نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ملازمین کو میں نے حویلی کی صفائی کرنے کا کہا اور آرام کرنے لگی۔ دل ہی دل میں مکرب کی شکر گزار ہو رہی تھی جنہوں نے مجھے اس قدر حوصلہ عطا کیا تھا۔ اگر وہ اپنی بہادر عورتوں کو میرے ساتھ نہ بھیجتے تو میں تو کسی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی، نہ ہی کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ عدنان دندناتا ہوا اندر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا، کسی اندیکھی طاقت نے اسے اٹھا کر پٹک دیا۔ تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے داخل ہوئے؟ گیٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے اجازت طلب کرو۔ اگر میں تمہیں اندر آنے کی اجازت دوں تب ہی تم آ سکتے ہو، میں نے غصے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ جیب سے پستول نکال کر اس نے مجھ پر تان لیا اور گولی چلانے لگا تھا۔
مگر اس لمحے اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول سے بارود بھری گولی نکلنے کی بجائے پانی نکلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ملازم تو ہنسنے لگے۔ عدنان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اگر تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، مگر شاید اسے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، اسی لیے جب میں رات کو آرام کر رہی تھی تو مجھے جان سے مار دینے کی غرض سے وہ ایک بار پھر میرے گھر میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، میری دونوں ساتھی عورتوں نے اسے زمین سے اٹھایا اور اڑاتے ہوئے چھت پر لے گئیں اور پھر زوردار دھکا دے کر اسے زمین پر پھینک دیا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سارے جمع ہو گئے۔ چھت سے نیچے گرنے کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہوا تھا، اس کی کافی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر چچی مجھے بددعائیں دینے لگی۔ جلد ہی پورے گاؤں میں اور آس پاس کے علاقوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ میں حویلی لوٹ آئی ہوں اور اب ڈٹ کر اپنے ظالم چچا کا مقابلہ کر رہی ہوں۔ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ نہ جانے میں کالا علم سیکھ کر آئی ہوں جس کے ذریعے اب اپنے دشمنوں سے بدلہ لے رہی ہوں، مگر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں تو صرف اپنا حق واپس لینا چاہتی تھی۔ عدنان کا انجام دیکھ کر مجھے دلی سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بہت بے سکون کر دیا تھا۔ اب معذور اور مجبور انسان کی طرح بستر پر پڑا رہتا، ہر وقت چچی اس کی خدمت میں لگی رہتی اور مجھے بددعائیں تانے کوسنے دیتی، مگر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں نے چچا سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے میرے باپ کی زمین کے کاغذات میرے حوالے نہ کیے تو میں ان کے کسی نقصان کی ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ جب میں نے چچا کو چچی اور عدنان کی حرکتوں کے بارے میں بتایا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ہی گھر میں تم غیر محفوظ ہوگی، تم میری بیٹی ہو، لیکن اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ عدنان تمہیں ہراساں کرتا تھا تو میں اس کا کوئی بندوبست کر دیتا، مگر تم نے مجھے بتانے میں دیر کر دی۔ چچا نے شرمندگی سے چور لہجے میں کہا۔ اتنا تو مجھے بھی علم تھا کہ چچا زمین و جائیداد سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر وہ اس قدر گر نہیں سکتے کہ اپنی ہی اولاد کو ذلیل و رسوا کر سکیں۔ خیر میں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، مگر چچی اور عدنان کو کبھی دل سے معاف نہ کر سکی۔ میں نے چچا سے ساری جائیداد کے کاغذات واپس لے لیے اور مکرب کے کہنے پر ہی پھر میں نے دوسرے گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے صفتر، جو کہ میرا ہم عمر تھا، اس سے شادی کر لی۔ میری زندگی جو ابا کے مرنے کے بعد بے حد بے سکون ہو چکی تھی، اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب میری زندگی میں سکون ہی سکون تھا، کیونکہ صفتر پڑھا لکھا سلجھا ہوا مرد تھا۔ ایک لڑکی کے ہاتھوں اپنی ٹانگیں اور بازو تڑوانے کے بعد عدنان میں اب پہلے جیسا دم خم نہیں رہا تھا۔ اب ہمارے علاقے میں کافی سکون آ گیا تھا، کیونکہ وارث چچا اپنے جن سپوتوں کے بلبوتے پر انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، وہ تو خود بھی بہت بزدل اور کمزور تھے۔ اب وقت اور حالات نے کایا پلٹ کر رکھ دی تھی، اور یہ سب کچھ صرف میرے وارث چچا کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنی لاپرواہیوں اور کوتاہیوں سے یہ نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی، پرانے واقعات کو بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اسی لیے خود کو پوری طرح اپنے شوہر کی زندگی میں مصروف کر لیا تھا۔ میرے لیے سب کچھ اب صفتر چودھری ہی تھا۔ میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے لیے بہترین شریک حیات کا انتخاب کیا۔ اپنی ہر نماز کے بعد مغرب کے لیے زندگی میں خوش رہنے کی، تندرستی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ وہ میرا محسن تھا، اگر وہ تب میرا ساتھ نہ دیتا جب میں در بدر بھٹک رہی تھی تو نہ جانے آج میں کہاں کس حال میں اس ظالم دنیا کے دھکے کھا رہی ہوتی، نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔